تو حضرت آج کا بھی ایک سوال ہے جو لبرل طبقے سے متعلق ہے. حضرت اس طبقے کا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ سیلف اسٹڈی کر لیتے ہیں اور آدھا پونا علم جو بھی لاتے ہیں اس کے اس بیس پہ پھر ایک اعتراض اٹھا دیتے ہیں. تو حضرت ایسے ہی ایک اعتراض انہوں نے یہ اٹھایا ہوا ہے کہ قرآن میں اللہ پاک جو ہے جہاں یہ کہتا ہے کہ ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ اللہ یہ نبی جو ہیں یہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے بلکہ جو کچھ ہوتا ہے وہ وحی ہوتی ہے. تو حضرت وہ یہ کہتے ہیں کہ مان لیا ٹھیک ہے کہتے اپنے پاس سے کچھ نہیں ہے یہ نبی، لیکن ہو سکتا ہے جب فیل کرنے کا وقت آئے کسی چیز کا تو وہ فیل کرنے میں اپنے نفس سے مغلوب ہو کر نعوذ باللہ نبی کوئی اپنی عمل اس میں ایڈ کر دیں. تو اس کی گارنٹی تو قرآن نے نہیں دی کہ وہ فیل اپنی طرف سے نہیں کر سکتے. ہاں کہہ نہیں سکتے اپنی طرف سے کیونکہ وہ جو کہتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے. تو حضرت اس میں کیا کیسے رہنمائی فرمائیے؟ بارہ یہ بھی ایک وہ کہتا نا کہ لایانی سوال ہے جی، اور نبی کی ذات پر ایک تہمت ہے. ٹھیک ہے نا. اصل میں تو بات وہی ہے کہ جس کو آپ نے نبی مان لیا، رسول مان لیا، بس اسی پر بات ختم ہو گئی کہ رسول کی رسالت کیا ہے، نبی کی نبوت کیا ہے. جب آپ نے اس کو رسول کے مقام پر فائز مان لیا تو بس اب آپ کی اس کا ہر قول فعل کسی پر بدگمانی کی آپ کو اجازت نہیں ہے. یا تو آپ نے رسول ہی نہیں مانا، ٹھیک، نبی نہیں مانا تو پھر آپ 10 بدگمانیاں کر لیں. ٹھیک ہے نا. اب ایک شخص کا ایک باپ ہے، اس کو ابا مانتے، میرا ابا ہے، ٹھیک. اب جب ابا مان لیے تو ابا ماننے کے بعد تو سارے قصے ختم ہو گئے. اب اس کو کوئی بدگمانی بے احترامی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جب ابا مان لیا، اب ابا کے مقام پہ اس کو فائز مان لیا کہ میرے ابا جی ہیں تو بات ہی ختم ہو گئی. ٹھیک. یا تو آپ اس کو ابا مانتے ہی نہیں ہیں، پھر آپ 100 باتیں کرتے ہیں، 100 اس کی بے احترامیاں کر رہے ہیں. تو اسی طرح رسول کو جب ہم نے رسول مان لیا اور کہہ دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، جب ان کو رسول مان لیا، رسالت کے مقام پر فائز مان لیا، تو بس پھر وہ ان کا نطق ہو یا ان کا فعل ہو یا ان کا حال ہو، سب کو آپ کو ماننا پڑے گا. اگر آپ نے کہا جی نہیں وہ قرآن نے نطق کا، ہم ان کا بات کو مان لیں گے لیکن یہ جو عمل کر رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ عمل ان کے خواہش نفس سے ہو، اس کا مطلب آپ نے پھر رسالت کیا مانی؟ وہ رسالت تو آپ کی ماننا ختم ہو گیا. کیونکہ نبی کے بارے میں تو ایک ادنا سا دل کے اندر گمان لانے کی بھی اجازت نہیں ہے. قرآن کریم کی نص ہے کہ ایک دل کے اندر ذرا بدگمانی لانے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں یار یہ نبی نے لگتا ہے خواہش نفس سے مغلوب ہو کر اس کے حق میں فیصلہ دے دیا اور میرے حق میں نہیں دیا، یہ ظلم کر دیا. تو یہ خیال لانے پر ہی آپ کا ایمان چلا جاتا ہے. اللہ. لہٰذا یہ جو یہ اعتراض کر رہے ہیں یا تو وہ مومن مسلمان نہیں ہیں. اگر مومن مسلمان ہیں تو پھر ان کو جو ہے اس طرح کی باتیں کرنا یہ بات ہی غلط ہے. اس لیے کہ یہ ایک ہی نص آپ کو نظر آ گئی ہے لیکن باقی پورا قرآن بھرا پڑا. بھائی خود اللہ نے جو ہے آپ کی شخصیت کو اتھارٹی دے دی، وما آتاکم الرسول فخذوہ، سبحان اللہ. یہ رسول جو تمہیں دے دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. اب جو کچھ دے گا تو دینے کا تعلق نطق کے ساتھ ہی تو نہیں رہا، وہ تو بہت وائڈ اینگل ہے. دینے میں فعل بھی ہے، حال بھی ہے، قال بھی ہے، اور نبی پاک کی کیفیات بھی ہیں، آپ کے مشورے بھی ہیں، تجاویز بھی ہیں، بہت کچھ ہے. پھر فزیکلی بھی چیز ہے، کوئی چیز دے سکتے ہیں آپ کو، کوئی تحفہ ہدیہ دے سکتے ہیں. تو وما آتاکم الرسول کے اندر سارے مفہوم آ گئے. تو آپ ایک وما ینطق عن الہویٰ کی اس کو لے لیا، حالانکہ وہ اسی پر بھی رہیں تو بھی بات ختم ہو جاتی ہے. کہ اس کا مطلب کہ نبی جو بات کہتے ہیں، کیونکہ دیکھو کسی بھی عمل سے پہلے کہنا ہی ہوتا ہے نا، زبان تو پہلے آئے گی، اس کے بعد ہی کام ہوگا نا. اب کسی سے آپ نے کچھ کام کروانا ہے تو آپ اسے کہا کہ بھائی یہ دروازہ کھول دو، تو یہ قول آئے گا تو فعل ظاہر ہوگا نا. بھائی پانی پلاؤ، یہ قول ظاہر ہوگا، انشاء ہوگا تو پانی آئے گا نا. اب منہ بند کر کے آپ کون سا سیدھا ڈائریکٹ فعل پہ جاتا ہے؟ ڈائریکٹ فعل پہ کیسے جائیں گے آپ؟ تو اس جس بھی فعل پہ جائیں گے اس سے پہلے قول چاہیے، اور قول کی صداقت کی مہر جب قرآن نے لگا دی تو اس کے بعد پھر صداقت ہی جاری ہوگی نا اس چشمے سے. بے شک. چشمے کا ابتدائی جو ہے شفاف ہے تو آگے سارا شفاف ہی چلے گا نا. تو اس لیے یہ بات کہنا کہ نہیں، وہ کہنے کی تو ضمانت دے دی اللہ نے کہ نبی ایسی کوئی بات کہتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. ہاں کرنے کی ضمانت نہیں ہے، پتہ نہیں آپ خواہش نفس سے کچھ ایسا کر دیں تو مطلب اس کا مطلب آپ نے اس کہنے کی حقیقت ہی نہیں سمجھی. ٹھیک ہے نا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو مشرکین مکہ نے صادق الامین کہا. اب صادق الامین ہے آپ. اب صادق کا تعلق کس سے ہے؟ زبان سے ہے نا.
جو جب صادق ہوگا تو وہ امین بھی ہوگا نا. ہاں امانت کا تعلق فعل کے ساتھ ہے, تو صداقت صادق جب ثابت ہو جائے گا کہ بندہ سچا ہے, لہذا اب یہ امین بھی ہوگا. اس کے بعد اگر کوئی امانت رکھیں گے اس میں خیانت نہیں کرے گا, بلکہ عملی طور پہ وہ آپ کی پوری چیز واپس کرے گا. ٹھیک, تو لہذا قول کی ضمانت جب قرآن نے دے دی, اس کا مطلب آگے فعل اور حال کی ضمانت آٹومیٹکلی ہو گئی. ٹھیک ہے نا, آٹومیٹکلی ہو گئی. اس لیے یہاں پہ یہ ان کا اعتراض بنتا نہیں ہے. اور پھر یہ کہ جب میں نے بتا قرآن کی اور نصوص بالکل واضح ہیں کہ جس کے اندر جو ہے صاف یہ چیزیں ذکر کر دی گئی ہیں کہ نبی جو دے دے لے لو, جس سے روک دے رک جاؤ. آپ کی اتھارٹی اتنی ہائی کر دی. اور میں نے جیسے بتایا کہ جب آپ ان کو رسول اور نبی مان لیا, اسی پر بات ختم ہو گئی, آگے بدگمانی کا سوال ہی نہیں رہا. لہٰذا اپنے اس ایمان بالرسالت کی جو ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کو. ایمان بالرسالت, ایمان بالنبوت کہتے کس کو ہیں کہ جب ایک شخص کو نبی اور رسول آپ مان چکے ہیں, اس کے بعد تو پھر آپ کو اس پر بدگمانی کا کوئی حق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اسے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ یہ تو میاں جی کا کمال ہے. نبی پاک کو میاں جی کہتے تھے احترام اور محبت میں. یہ تو میاں جی کا کمال ہے, انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ یہ قرآن کی آیت ہے, یہ میری حدیث ہے. یہ قرآن کی آیت ہے, یہ میری حدیث ہے, ورنہ ہم نے دونوں باتیں ایک ہی منہ سے نکلتے دیکھی ہیں. اسی زبان سے قرآن جاری ہوتا ہے, اسی زبان سے حدیث بیان کر رہے ہیں. تو یعنی لیکن ان کا کمال ہے, ان کا نہیں یہ قرآن کی آیت ہے, یہ قرآن کی آیت میں لکھو, کاتبین میں لکھ رہے ہیں. یہ میری حدیث ہے, حدیث کو ادھر لکھو تاکہ آپس میں مکس اپ نہ ہو. حالانکہ دونوں وہی ہیں. یہ جو آیت پیش کی اس میں دونوں وہی ہیں, کیونکہ وہی کی دو قسمیں ہیں. ایک وہی مطلوب, وہ وہی جس کی تلاوت کی جاتی ہے, وہ قرآن کریم ہے. ایک وہی غیر مطلوب, وہ وہی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی, وہ حدیث ہے. تو وہی ہے, حدیث بھی وہی ہے. اور اسی نص کے اس کو اتھارٹی ملتی ہے کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. اسی سے اس کو حدیث کو اتھارٹی ملتی ہے کہ نبی کے منہ سے جو نکلتی ہے حدیث بھی وہ بھی وہی ہے, لیکن وہ قابل تلاوت نہیں. وہ تلاوت کر کے آپ اس سے نماز نہیں پڑھ سکتے. لیکن اسی سے قرآن کی آیت نکلتی ہے, وہ وہی ہے, لیکن وہ مطلوب ہے, اس کی تلاوت کی جاتی ہے, یا تلاوت کر کے آپ اس سے نماز ادا کرتے ہیں. تو حدیث بھی وہی اور جو قرآن بھی وہی ہے, لیکن وہ ایک مطلوب ایک غیر مطلوب. تو نبی کی جب یہ شان و مرتبہ ہے کہ جو کہہ رہا ہے وہ وہی ہے, تو جو اس مقام پہ فائز ہے آپ اس کے فعل پر بدگمانی کر رہے ہیں, اس کا مطلب آپ کی دماغ کی خرابی ہے. لیکن ورنہ نبی کی اس شخصیت و فعل میں کسی کو کوئی جھول نہیں ہے. لہٰذا آپ کو اپنی خرابی کی اصلاح کرنی چاہیے. ماشاء اللہ, بالکل, جزاک اللہ خیر, بہت اعلیٰ.